بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زندگی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے جنہیں مورخین نے عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حلیف القرآن اور زید الشہید کے القابات سے یاد کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنے خون سے حق کا چراغ روشن کیا۔ آج ہم تاریخی روایات کی روشنی میں حضرت زید بن علی علیہ السلام کی ولادت، علمی مقام، عبادت، ازدواجی زندگی، قیام، شہادت اور بعد از شہادت پیش آنے والے دردناک واقعات کا جائزہ لیں گے۔ حضرت زید بن علی علیہ السلام حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کے فرزند ارجمند تھے۔ اسی مناسبت سے آپ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان درخشاں ستاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے علم، تقوی اور جہاد تینوں میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر ہوئی۔ تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن عساکر نے 78 ہجری، بعض مورخین نے 75 ہجری اور بعض مورخین نے 80 ہجری ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعض مستند مصادر خصوصاً مسند امام زاہد علیہ السلام میں 76 ہجری بھی نقل ہوئی ہے۔ یہ اختلاف اگرچہ موجود ہے مگر اس پر تمام اہل تاریخ متفق ہیں کہ حضرت زید علیہ السلام دوسری صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں علم و تربیت کے مراحل طے کیے۔ حضرت زید علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام حوریہ تھا۔ روایت کے مطابق ان کا تعلق سندھ کے ایک معزز خاندان سے تھا اور وہ مختار سخوی کے ذریعے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی آغوش تربیت میں حضرت زید علیہ السلام نے قرآن، حدیث، فقہ، عبادت اور اخلاق کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے بعد میں انہیں فقیہ اہل بیت علیہ السلام، عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حلیف القرآن جیسے عظیم القابات ملے۔ حضرت زید علیہ السلام نہایت حسین، باوقار اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کی بڑی سی آنکھیں، کشیدہ ابرو اور روبدار چہرہ ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتا تھا، لیکن اصل حسن آپ علیہ السلام کے کردار میں تھا۔ عبادت میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی جھلک نظر آتی تھی، علم میں اہل بیت علیہ السلام کی وراثت نمایاں تھی اور شجاعت میں اپنے جد امجد امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کا رنگ دکھائی دیتا تھا۔ واقعی یہ وہ گھرانہ تھا جس کے ہر فرد میں علم، تقوی اور بہادری جمع تھی۔ حضرت زید علیہ السلام نے حضرت رائتہ بنت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ سے نکاح فرمایا۔ یوں یہ رشتہ بھی امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے خاندان کے اندر قائم ہوا۔ حضرت رائتہ نہایت باوقار، صابر اور دیندار خاتون تھی۔ بعد میں انہوں نے بھی ظلم کے مقابلے میں عظیم استقامت کا مظاہرہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یوسف بن عمر سقفی کے حکم پر انہیں سخت اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ شدید تشدد کے باعث وہ راہ حق میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ جب ہشام بن عبد الملک برسرگئے اقتدار آیا تو بنو امیہ کے مظالم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں پر سختیاں بڑھتی چلی گئی۔ ملک میں سیاسی بے چینی پھیل گئی، لوگ ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ ایسے حالات میں حضرت زید علیہ السلام نے خاموش رہنے کے بجائے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ آپ علیہ السلام کی دعوت اقتدار کے لیے نہیں بلکہ عدل، قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے تھی۔ کوفہ کے ہزاروں افراد نے حضرت زید علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہر طرح کی مدد کا وعدہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حالات کی نزاکت سے بخوبی واقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے نہ قیام کی مخالفت کی اور نہ اس کا حکم دیا بلکہ حکمت اور مصلحت کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن اہل عراق کے مسلسل وعدوں نے حضرت زید علیہ السلام کو امید دلائی کہ شاید اس مرتبہ ظلم کا خاتمہ ممکن ہو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے میدان جہاد میں قدم رکھا۔ تقریباً 3 دن تک اموی فوج کے خلاف بے مثال شجاعت کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ آخرکار ایک تیر آپ علیہ السلام کی پیشانی پر آ لگا۔ ساتھی آپ علیہ السلام کو ایک گھر میں لے گئے۔ ایک جراح کو بلایا گیا تاکہ تیر نکالا جائے، لیکن جیسے ہی تیر نکالا گیا حضرت زید علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہاں ظلم ختم نہیں ہوا بلکہ اصلی صفاقی اس کے بعد شروع ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دشمن سے بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں آپ علیہ السلام کو ایک نہر کے کنارے دفن کیا اور قبر کو چھپا دیا۔ لیکن افسوس کہ جس جراح نے علاج کیا تھا اس نے راز فاش کیا۔ یوسف بن عمر سقفی نے قبر کھدوائی، جسد مبارک باہر نکالا، سر مبارک تن سے جدا کیا اور اسے ہشام بن عبد الملک کے پاس بھیج دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے
جس میں اطہر کو بے لباس کر کے کوفہ کے مقام کناسہ میں سولی پر لٹکا دیا۔ یہ منظر کئی برس تک اہل کوفہ کی آنکھوں کے سامنے رہا۔ بعد میں حشام کے حکم پر آپ علیہ السلام کے جسد مبارک کو جلا دیا گیا اور راکھ فرات میں بہا دی گئی۔ متعدد تاریخی کتب میں ایسے واقعات بھی نقل ہوئے ہیں کہ بعض افراد نے سولی پر لٹکے ہوئے حضرت زید علیہ السلام کی گستاخی کی تو وہ مختلف آفات میں مبتلا ہوئے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ ایک باحجاب خاتون نے آپ علیہ السلام کے جسم کی بے حرمتی برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا پردہ آپ علیہ السلام کی طرف اچھال دیا۔ یہ تمام روایات مختلف تاریخی مصادر میں موجود ہیں، تاہم ان کی سند اور درجہ صحت کے بارے میں اہل تحقیق کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں تاریخی روایت کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے مسار الشیعہ میں آپ علیہ السلام کی شہادت 3 صفر 121 ہجری ذکر کی ہے، جبکہ بعض دیگر مصادر میں 122 ہجری بھی نقل ہوئی ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا سر مبارک شام لے جایا گیا، بعد ازاں مدینہ کی طرف روانگی کے دوران اردن کے علاقے ربا میں دفن کیا گیا، جہاں بعد کے ادوار میں فاطمی اور عثمانی حکمرانوں نے مزار کی تعمیر و تجدید بھی کرائی۔ اسی طرح عراق میں بھی مقام زید شہید منسوب ہے، جہاں بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کے بعض آثار موجود ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت زید شہید علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، اس راستے میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، تنہائی بھی ملتی ہے اور قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، مگر اہل حق کبھی اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتے۔ آج بھی امت مسلمہ کو اختلاف، انتشار، ظلم، ناانصافی اور اخلاقی زوال جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے حالات میں حضرت زید شہید علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصلاح کا آغاز اپنے کردار سے کیا جائے، علم کو عام کیا جائے، عدل و انصاف کا ساتھ دیا جائے اور ظلم و باطل کے سامنے خاموش تماشائی بننے کی بجائے حکمت، صبر اور تقوی کے ساتھ حق کی گواہی دی جائے۔ یاد رکھیں، حق کی نصرت صرف تلوار سے نہیں ہوتی، بلکہ قلم، زبان، کردار، دیانت، انصاف اور خدمت خلق بھی حق کی نصرت کی مضبوط صورتیں ہیں۔ آئیں امید کریں کہ حضرت زید شہید علیہ السلام کی سیرت سے صبر، استقامت، علم، تقوی اور حق گوئی کا درس حاصل کریں گے۔ امت مسلمہ کے اتحاد، امن اور خیر خواہی کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کریم اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے اور حضرت زید شہید علیہ السلام جیسے عظیم مجاہدین اسلام کی سیرت سے عملی رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔